ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم رؤوف الرحیم، علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتہ کو مقرر فرمایا ہے، اور اس فرشتے کا کام کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام مخلوقات کی آواز سننے کی طاقت دی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، دنیا بھر میں جہاں کہیں کوئی بھی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اس کی درود کی آواز کو سنتا ہے اور حضور کی بارگاہ میں نہایتی ادب کے ساتھ اس طرح پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ ھذا فلان ابن فلان، اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر کہتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے آپ کو فلاں مقام سے درود پاک کا تحفہ بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً آپ جہاں کہیں رہ کر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں گے، میرے آقا کی بارگاہ میں آپ کا درود ضرور پہنچتا ہے۔ آج یہ نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری درس کا یہ سلسلہ درس عقائد کے عنوان سے کئی دروس ہو چکے ہیں۔ پچھلے ہفتہ آپ نے دور سے عقیدہ توحید کی مضمون پر بیان سنا تھا۔ عقیدہ توحید کے بعد ضروری ہے عقیدہ رسالت کو بیان کرنا۔ اس وجہ سے مناسب ہم نے یہی سمجھا کہ آج ہم بات کرتے ہیں عقیدہ رسالت کے تعلق سے کہ عقیدہ رسالت کیا چیز ہے اور ہمیں رسالت پر ایمان کس طرح لانا ہے، چونکہ میں نے پہلے ہی آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ وہ بنیادی اور اساسی عقائد ہیں جن کے بارے میں معلومات ہونا ہر مسلمان پر فرض عین ہے، اور جو بندہ ان عقائد کی معلومات حاصل نہیں کرے گا وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو حدیث پاک ہے، علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر تاجدار کائنات نے فرض قرار دیا۔ سب سے پہلا علم جس کا سیکھنا فرض ہے وہ ہے عقائد کا علم۔ ہم رسول پاک پر ایمان رکھتے ہیں، رسول پاک سے محبت کرتے ہیں، بلکہ تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے نا کہ رسول پاک علیہ السلام پر ایمان رکھنے کے تقاضے کیا ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ معلوم ہونا انتہائی ضروری ہے۔ تو آج کے درس میں بات کرتے ہیں عقیدہ رسالت کے حوالے سے۔ سب سے پہلے قرآن عظیم کی آیت کریمہ سورہ النساء کی ہم نے پڑھی ہے۔ آیت کریمہ کا جز پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اللہ نے خطاب کس کو کیا ہے؟ ایمان والوں سے۔ قرآن عظیم میں کئی مقامات پر براہ راست رب کریم نے اپنے ایمان والے بندوں کو خطاب کیا،
یہاں پر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا. اب ذرا غور کریں اس لفظ کی شیرینی پر، کتنا مقدس لفظ ہے اور کتنا بہترین انداز ہے. اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. کس کو کہا جا رہا ہے؟ جو ایمان لا چکے ہیں انہیں دوبارہ حکم ہے آمنو، پھر ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر. حالانکہ آپ پڑھتے ہیں ایمان کے جو کلمے پڑھتے ہیں 7واں کلمہ ہے ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ پڑھتے ہیں نا کہ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے تمام فرشتوں پر، اس کے تمام کتابوں پر، اس کے تمام رسولوں پر. آپ ایمان تمام رسولوں پر رکھتے ہیں، اور رسول ہی یہ جمع ہے. اور اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا کہ آمنوا باللہ ورسولہ، رسول نہیں کہا. یہ قابل توجہ بات ہے. ایمان لاؤ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر. حالانکہ ایک مسلمان کے لیے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ تمام انبیاء کرام، تمام رسولان نظام حضرت آدم سے لے کر تاجدار کائنات تک جتنے گزرے ہیں، ایمان سب پر لانا ضروری ہے. کسی ایک رسول کا انکار کرنا تمام رسولوں کے انکار کرنے کے برابر ہے. ایمان تمام انبیاء اور رسول پر رکھا جائے گا، لیکن اطاعت اور اتباع صرف تاجدار کائنات کی جائے گی. ایمان تمام رسولوں پر، لیکن تعظیم بھی تمام رسولوں کی جائے گی. اتباع اور اطاعت صرف تاجدار کائنات کی جائے گی. اب اس آیت کریمہ میں جو بات رب نے فرمائی ہے کہ آمنو، ایمان لاؤ اللہ پر، باللہ ورسولہ، رسول ہی نہیں کہا، اس کے رسولوں پر نہیں، اور اس کے رسول پر. یہاں پر رسول سے مراد خاتم الانبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں. تو مسلمان تو بغیر اللہ کے آخری نبی پر ایمان لائے ہوئے مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے نا. جب تک کوئی بندہ اللہ پر ایمان نہ لائے، اس کے رسول پر ایمان نہ لائے، جیسا کہ تقاضا ہے، وہ شخص یا ایھا الذین آمنوا میں شامل نہیں ہوگا. وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. مومن وہی ہوگا جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہو، وہی مومن ہوگا. لیکن اللہ نے پہلے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے پہلے کہا، پھر حکم دیا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. مفسرین کرام فرماتے ہیں در حقیقت یہ خطاب مسلمانوں کے نہیں، یہ خطاب اہل کتاب کے لیے ہے. اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ کو ہے. وہ یہود و نصارہ جو تمام انبیاء کو مانتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو مانتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے، تمام انبیاء کرام پر ایمان رکھتے تھے. لیکن جب تاجدار کائنات تشریف لائے خاتم المرسلین بن کر، تو حضور کو آخری نبی نہ مانا، حضور پر ایمان وہ نہ لائے، تو اللہ نے انہیں خطاب کیا اے وہ لوگوں جو تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہو. انہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ اہل کتاب یہود و نصارہ جو تمام انبیاء کو تو مانتے ہو، لیکن میرے نبی، میرے محبوب جو تمام انبیاء کے سردار اور سرور ہیں، جن کے صدقے تمام نبیوں کو نبوت ملی ہے، جو تمام نبیوں کے امام، پیشوا اور مقتدی ہیں، اور تمام انبیاء جن کے مقتدی ہیں، جن کے غلام ہیں. اگر تم تمام نبیوں کو مانتے ہو، اب تم پر لازم ہے کہ اللہ کو بھی مانتے ہو، لیکن اللہ کے ساتھ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آؤ. چونکہ جب تک تاجدار کائنات پر کوئی بندہ ایمان نہیں لائے گا، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. تو یہاں پر خطاب کس کو ہے؟ اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو. انہیں بتایا جا رہا ہے تمہارا تمام نبیوں پر ایمان لانا کوئی کام نہ دے گا جب تک کہ میرے محبوب، میرے نبی، میرے حبیب پر تم ایمان نہ لاؤ گے.
اس لیے ضروری ہے کہ تم اللہ پر اور میرے نبی پر ایمان لاؤ، لیکن میرے نبی پر ایمان لاؤ اور میرے نبی کے بتانے سے اللہ پر ایمان لاؤ گے، تب جا کر کے تمہارا ایمان اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ اس سے ثابت ہوا، ظاہر ہوا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے۔ اور بات ہمیں کرنا ہے، یہ تو جو آیت کریمہ پڑھی تھی اس کی تفصیل تھوڑی عرض کر دی ہے۔ عقیدہ رسالت کیا چیز ہے یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ تو رسالت کہتے ہیں پیغام کو، رسالت کہتے ہیں پیغام کو، ایک میسج کو رسالت کہتے ہیں۔ کوئی شخص کسی کی طرف اپنا کوئی پیغام دیتا ہے، کوئی میسج دیتا ہے، اسی کو رسالت کہتے ہیں۔ چونکہ اور اسی رسالت سے بنا ہے رسول۔ رسول کا معنی ہوتا ہے پیغام لانے والا، خدا کی بارگاہ سے، اللہ کے حکم سے اس کے بندوں کی طرف اللہ کا پیغام لانے والا، اس کو رسول کہا جاتا ہے۔ یہ تعریف یاد کر لیں، خدا کی بارگاہ سے اللہ کے بندوں کی طرف اللہ کا پیغام لانے والا جو شخص ہوتا ہے اسی کو رسول کہا جاتا ہے، اسی کو رسول کہا جاتا ہے۔ اب رسولوں کی تعداد علماء نے بیان فرمائی ہے کہ 313، حضرت آدم سے لے کر تاجدار کائنات کا تک جتنے رسول آئے وہ صرف 313 ان کی تعداد تھی۔ باقی ایک ہوتا ہے نبی۔ نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبر دینے والا، اور اصطلاح شریعت میں نبی کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ نبی اس مرد کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اللہ نے کلام فرمایا ہو، جس کے ساتھ اللہ نے وحی فرمائی ہو، جس پر اللہ نے وحی فرمائی ہو، خواہ فرشتوں کے ذریعے سے، خواہ براہ راست پردے کے پیچھے، جس کے ساتھ اللہ نے وحی فرمائی اور وہ بندہ اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا گیا ہو اور اللہ نے وحی فرمائی ہو، اس کو نبی کہتے ہیں۔ انبیاء کرام کی تعداد کا مقرر کرنا علماء نے منع فرمایا ہے، چونکہ اس سلسلے میں احادیث مختلف ہیں۔ بعض حدیث میں ہے کہ انبیاء کرام کی کل تعداد 1,24,000 ہے، بعض حدیثوں میں ہے انبیاء کرام کی تعداد 2,24,000 ہے۔ یعنی یہ احادیث میں مختلف روایتیں ہیں۔ اس مناسبت سے علماء نے فرمایا کہ اگر یہ کہیں کہ انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 تو اس کے ساتھ کم و بیش ضرور لگا لیا کرے، تعداد فکس نہیں کر سکتے چونکہ یہ کنفرم نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کہیں گے انبیاء کرام کتنے ہیں تو کم و بیش 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 انبیاء کرام ہیں۔ یعنی انبیاء کی تعداد زیادہ ہے، رسولوں کی تعداد کم ہے۔ رسول جو ہوتا ہے وہ صاحب شریعت ہوتا ہے۔ رسول کو اللہ کی طرف سے کوئی کتاب، کوئی صحیفہ ضرور نازل ہوتا ہے، اس کو ملتا ہے، اور ایک منصب ہے نبوت اور رسالت، ایک منصب اللہ کی بارگاہ سے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، کوئی شخص ساری زندگی سجدے میں پڑا رہے، کوئی شخص کتنا بڑا عمل والا پرہیزگار متقی ہو جائے، لیکن وہ شخص اپنے محنت، اپنی طاقت، اپنے عمل کے ذریعہ سے نہ نبی بن سکتا ہے نہ رسول بن سکتا ہے۔ یہ صرف خدائی عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے اللہ جسے چاہتا ہے اپنے بندے میں سے کسی کو ہبہ کر دیتا ہے۔ اور اب تو تاجدار کائنات کے بعد ہمیشہ کے لیے رسالت و نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس سے پہلے انبیاء کرام جو آتے رہے، انبیاء نبی وہی بنتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ خاص فرما لیتا ہے۔ تو یہ نبیوں کے تعلق سے عقیدہ رکھنا ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں جو نبی ہیں یا رسول ہیں، منصب نبوت میں اور نفس رسالت میں تمام انبیاء برابر ہیں۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک شخص آدھا نبی ہے کوئی پورا نبی ہے، ایک شخص آدھا رسول ہے کوئی پورا نہ۔ منصب یعنی نفس نبوت میں، نفس رسالت میں تمام انبیاء رسول برابر، البتہ درجات میں، مقام و مراتب میں بعض نبی بعض سے افضل، اور اس بات کی گواہی خود قرآن نے دی ہے۔ آپ پڑھیں گے تیسرا پارہ، پہلی آیت ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو رسول ہیں، یہ رسولان اعظام، ہم نے ان رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض انبیاء و رسول بعض سے افضل ہیں۔ جیسے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ تمام انبیاء سے افضل ہیں، حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل ہیں،
ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل ہے، ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء سے افضل ہیں، ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ تو انبیاء کرام رسولان اعظام میں درجات میں، مقام میں، مراتب میں افضلیت ہے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بعض نبی، بعض رسول بعض سے افضل ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بعض رسول بعض سے ادنا ہیں۔ ادنا مانے کم درجہ، چونکہ نبی کے لیے کم درجہ کا لفظ ہم نہیں بول سکتے۔ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں، اور ہمارے نبی تو کتنے افضل ہیں۔ سرکار عالم فرماتے ہیں نا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اتنا افضل ہے ہمارے آقا علیہ السلام۔ بزم کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، تمام نبیوں سے افضل ہے۔ تو دیکھیں، بعض انبیاء بعض درجات میں، مقام میں، مراتب میں افضل ہیں، لیکن کوئی کسی سے ادنا یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمان تمام انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی طرح یہ نہیں کہ تمام نبیوں کو مانے، لیکن جو نبیوں کے سردار ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، امام الانبیاء، ان پر ایمان نہ لائیں، ایسا نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں، تمام رسولوں کو مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ ایمان سب پر ہوگا، کسی ایک نبی کا انکار کرنا کفر ہے۔ کسی ایک نبی کا انکار ایسے ہی جیسے کہ تمام انبیاء کرام کا انکار۔ اس لیے ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے نبی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم ادب سب کچھ کریں گے، لیکن اتباع پیروی صرف تاجدار کائنات کی کریں گے، جو ہمارے طرف رسول بنا کر کے بھیجیں گے۔ شریعت پر عمل صرف تاجدار کائنات کی، باقی تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس بات کو یاد رکھنا، لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ نے فرمایا قرآن عظیم میں کہ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں۔ کس بات میں فرق نہیں کرتے ہیں؟ ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض پر ایمان لائیں بعض پر ایمان نہ لائیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے عقیدہ رسالت کے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ مسلمان تمام نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، تمام نبیوں کو مانتے ہیں، کسی ایک نبی کا بھی انکار کبھی بھی نہیں کر سکتے، اور نہ کسی ایک نبی کی ادنا سے ادنا توہین کر سکتے ہیں، چونکہ نبی کی ادنا بھی توہین، گستاخی، یہ بندے کو اسلام سے خارج کر دیتی۔ تمام نبیوں پر ایمان ہوگا، تمام رسولوں پر ایمان ہوگا، لیکن اتباع اور اطاعت صرف تاجدار کائنات کی جائے گی۔ یہ ہمارا عقیدہ رسالت کا اہم ترین یہ ایک عقیدہ ہے، اس کو اپنے دل میں بسا کر رکھیں۔ اب اگلی بات چلتے ہیں کہ عقیدہ رسالت کے حوالے سے یہ بات بھی جان لینا ضروری ہے کہ جب ہم نے کسی کو رسول مان لیا تو یاد رکھنا کہ رسول مجبور محض نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ بد مذہبوں نے سمجھا ہوا ہے۔ اس کو کوئی اختیار نہ ہو، اس سے مانگنا شرک ہو جائے، اس کو پکارنا کوئی بدعت اور شرک ہو جائے، اس سے محبت و تعظیم شرک کی طرف لی جائے، یہ بد مذہبوں کا عقیدہ ہے، یہ بے دینوں کا عقیدہ ہے۔ اس لیے میرے امام فرماتے ہیں نا کہ شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پر لعنت کیجئے۔ یہ عقیدہ ہے کس کا؟ میں یہ بات چونکہ درس عقائد ہے نا کیوں بتا رہا ہوں۔ آج ایسے بھی بے دین لوگ ہیں جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، تسبیح و تحلیل بھی کرتے ہیں، تبلیغ بھی کرتے ہیں، ان کا گندا عقیدہ کیا ہے؟ تم نے یا رسول اللہ پکار لیا لہذا مشرک ہو گئے، تم نے رسول کو مدد کے لیے پکار لیا لہذا مشرک ہو جائے، تم نے کھڑے ہو کر کے حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھ لیا لہذا مشرک ہو گئے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو بتاؤ کہ رسول جس رسول کو ہم نے اپنا اللہ کا رسول مانا ہے، یاد رکھنا جس طریقے سے اگر ایک بندہ کہتا کہ یہ آگ ہے، آگ کو تسلیم کر لیا، اب کہتا ہم مانتے ہیں کہ آگ ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں مانتے کہ یہ گرم ہے، آگ ہے لیکن گرم نہیں ہے، تو یہ ماننا قبول ہوگا؟ آگ اگر ہے اس کے جو لوازمات ہیں نا گرمی، وہ ماننا ضروری ہوگا، چونکہ آگ کے لیے گرمی کا ہونا لازم ہے، آگ وہی ہوگی جو گرم ہوگی۔ اب کوئی نادان بے عقل آدمی کہتا ہم آگ کو تو تسلیم کرتے ہیں کہ آگ ہے لیکن اس کے اندر گرمی نہیں ہے، یہ نہیں مانتے ہیں،
اس کا یہ ماننا غلط ثابت ہوگا۔ اسی طریقے سے رسول پاک اگر کسی کو اللہ کا رسول مان لیا تو رسول پاک کے جو تقاضے ہیں، جو لوازمات ہیں، جو رسول کے لیے ضروری ہے، ان تمام چیزوں کو ماننا لازم ہے۔ مثلا اگر کسی کو رسول مان لیا کہ اللہ کے رسول ہیں تو لازم ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے، کبھی بھی اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی ہے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم صرف دو ہوتے ہیں، یا تو فرشتے ہیں یا تو رسول ہیں، تیسرا کوئی معصوم نہیں ہے۔ یہ شیعہ لوگ جو ہے نا 12 اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں، یہ معصوم نہیں ہے، یہ محفوظ ہیں، اگرچہ کبھی گناہ کرتے نہیں ہیں لیکن گناہ کرنا ان کے لیے ممکن ہے اگرچہ کبھی نہیں کیا ہے۔ اور رسول اور فرشتے وہ ہیں جن سے کبھی گناہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے، اس کو معصوم کہا جاتا ہے۔ تو معصوم صرف دو گروہ ہے، ایک انبیاء کرام کی اور دوسری جماعت ملائکہ کی۔ باقی اولیاء جو ہیں، ائمہ ہیں، صحابہ ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، اگرچہ محفوظ ضرور ہے۔ محفوظ اسے کہتے ہیں جو گناہوں سے بچا ہو، ہمیشہ گناہوں سے بچا ہو اور کبھی جس کے وجود سے گناہ نہ ہوا ہو، اس کو محفوظ کہتے ہیں۔ لیکن معصوم کسے کہتے ہیں؟ جس سے کبھی گناہ ہونا ممکن ہی نہ ہو، تو یہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ اب اگر بعض لوگ بچوں کو معصوم کہہ دیتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے۔ اگر بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، یہ معصوم نہیں ہیں بچے، چونکہ معصوم کسے کہتے ہیں؟ جو کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتے ہیں، گناہ کا ہونا ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ اور بچے آج نہیں کل بڑے ہوں گے تو ہزاروں گناہ کریں گے، تو یہ کہاں سے معصوم ہوئے؟ اور انبیاء کرام تو نبوت ملنے سے پہلے بھی، نبوت ملنے کے بعد بھی ہمیشہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کا عقیدہ ہے، لہٰذا بچوں کو معصوم نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے کہہ دیا ہے تو وہ لغوی معنی ہوگا۔ لغوی معنی یہ ہے کہ یہ بندہ، یہ بچہ گناہوں سے بچا ہوا، اولاً تو منع کیا جائے گا، لیکن اگر کسی نے بچے کو معصوم کہہ دیا تو گناہ نہیں ہے، یہ کہا جائے گا کہ ہاں اس نے لغوی معنی میں یہ معنی مراد دیا کہ یہ بچہ بھی گناہگار نہیں ہے، لیکن کہنا نہیں چاہیے۔ یہ جو عام طور سے ہمارے یہاں رائج ہے، یہ میں نے کہا، ساتھ ساتھ اس کو بھی میں کلیئر کر دوں۔ تو اگر کسی کو رسول مان لیا تو لازم ہے کیا مانے؟ لازم ہے ہم یہ مانے کہ وہ رسول تمام برائیوں سے بچا ہے، معصوم ہے، کبھی گناہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس رسول کے لیے، نبی کے لیے جو لوازمات ہیں، وہ نبی اللہ کا محبوب ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے۔ اللہ کا نبی اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہوتا ہے، مجبور محض نہیں ہوتا جیسا کہ بے دینوں نے سمجھا۔ یاد رکھنا، ایک دنیا دار بادشاہ اگر کسی جگہ کا حاکم اپنا کوئی مقرر کرتا ہے، کوئی گورنر بناتا ہے نا، اس کو بھی کچھ اختیارات دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے اتنا بڑا منصب رسالت و نبوت اگر کسی بندے کو عطا فرمائے اور اس کو مجبور بنا دے، اور کیا کہتے ہیں، اس کو کوئی اختیار نہ دے، کوئی پاور نہ دے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رسول جو ہوتا ہے، اللہ جسے رسول بناتا ہے، نبی بناتا ہے، اسے اختیار بھی دیتا ہے، وہ با اختیار ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ کمالات عطا فرماتا ہے جو کمال اللہ کی مخلوق میں کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ کمال نبی کے پاس ہوتا ہے، رسول کے پاس ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ نبی کون ہے، رسول کون ہے۔ اگلی بات اب آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مقصد رسالت کیا ہے، یعنی رسول کیوں تشریف لاتے ہیں، رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ رسالت کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول بنا کر بھیجے گئے انسانوں کی تبلیغ کے لیے۔ اس سے پہلے 3 انبیاء گزر چکے تھے، یاد رکھنا، 3 نبی گزر چکے تھے، رسول کوئی نہیں تھا۔ بتا کہ رسالت ایک اعلیٰ منصب ہے۔ اور یہ بھی آپ کو عرض کر دوں کہ جو رسول ہوگا وہ نبی ضرور ہوگا، یعنی رسول کے لیے نبی ہونا لازم ہے، لیکن جو نبی ہوگا اس کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سارے ہزاروں انبیاء کرام ہیں جو نبی ہیں، منصب نبوت ان کے پاس ہے، لیکن وہ رسول نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں، یہ نبی تو ہے لیکن رسول نہیں ہے۔ جو رسالت کا منصب ہے، اللہ نے صرف اپنے انبیاء میں سے کم و بیش 1 لاکھ یا 2,24,000 انبیاء کرام میں سے منصب رسالت صرف 313 افراد کو عطا فرمایا، باقی سب نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ یہ بھی عقیدہ رکھنا، جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے رسول جو اس کائنات میں تشریف لائے وہ کون تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام، اور سب سے پہلے انہوں نے انسانوں کو ہدایت کی تبلیغ کی۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے، یہ چوتھے رسول ہیں،
चौथे नबी हैं। रसूल पहले हैं, नबी चौथे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले नबी, हजरत शीस अलैहिस्सलाम दूसरे नबी, और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तीसरे नबी, और हजरत नूह अलैहिस्सलाम चौथे नबी, और ये पहले रसूल है। ठीक है ना? तो वहां से रिसालत का सिलसिला शुरू हुआ और ताजदार कायनात पर ये रिसालत और नबूवत का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब आपको ये बताना है कि मकसद रिसालत क्या है। अल्लाह ताला अपने रसूल को भेजता है तो कुछ न कुछ मकसद तो होगा ना जरूर। जैसे अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा है तो कोई ना कोई मकसद है ना, क्यों भेजा हमें? कुरान ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नातों की तख्लीक सिर्फ अपनी इबादत के लिए की है। हमारे यहाँ आने का मकसद अल्लाह की बंदगी करना है, अल्लाह की इबादत करना है, ये मकसद हमारा। तो हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है। अल्लाह ने कायनात बनाई, जमीन और आसमान बनाया, ये बगैर किसी मकसद के नहीं, हर चीज के पीछे एक मकसद है। इसी तरह अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा, रसूल को भेजा, तो रसूल भेजने का मकसद क्या है, मकसद रिसालत क्या है? तो मकसद रिसालत तो कुरान ने फरमाया वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, सूरह अन-निसा आयत नंबर 801। अल्लाह ने क्या फरमाया? वमा अरसलना मिर रसूलिन, और हमने जो रसूल भेजे हैं इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, सिर्फ इसलिए भेजा है ताकि उस रसूल की इताअत की जाए अल्लाह की इजाजत से। रसूल आता ही इसीलिए है, किस लिए आता है? ताकि उस रसूल की इताअत की जाए, उसकी इत्तिबा की जाए, उसकी पैरवी की जाए, उसके कौल व फेल में उसकी तकलीद की जाए। रसूल भेजने का मकसद यह है, बेसते रिसालत का मकसद कि रसूल की पैरवी की जाए। चूंकि जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने बंदों को इबादत का हुक्म दिया कि मेरे बंदे इबादत करें। कुरान ने फरमाया अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो। अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया, अब बंदों को ये हुक्म आ गया तो बंदों को कैसे पता चलेगा कि नमाज कैसे पढ़ना है? ये सवाल है ना। ये अल्लाह ताला सिर्फ हुक्म देता है, करके नहीं दिखाता है, नमूना पेश नहीं कर सकता, कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता, चूंकि अल्लाह ताला इन तमाम चीजों से बड़ी है। रब्बे कायनात अहकमुल हाकिमीन है, बादशाहों का बादशाह। रब का काम सिर्फ हुक्म देना है। जिस तरह एक बादशाह दुनियादार हुक्म देता है और उस हुक्म की तकमील करने वाले उसके वज़रा होते हैं, मुशीर होते हैं, खुदाम, नौकर चाकर ये होते हैं। बिला तशबीह आप यूं समझ लें कि रब्बे कायनात अहकमुल हाकिमीन, बादशाह हकीकी सिर्फ अपने बंदों को हुक्म देता, मेरे बंदो ये करो, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो। हुक्म दे दिया, अल्लाह करके नहीं दिखाता है क्योंकि ये उसकी शान नहीं है। अब सवाल ये है कि अल्लाह ने बंदों को हुक्म दिया नमाज कायम करो, अब बंदे कैसे जाने कि नमाज क्या है, नमाज कायम कैसे करना है, कब करना है, किस तरह करना है, ये कैसे पता चलेगा? ये कौन बताएगा, ये कौन समझाएगा? ये समझाने के लिए अल्लाह ताला अपना रसूल भेजता है जो बतौर नमूना, बतौर सैंपल ये करके दिखाते हैं। जो नमूना के तौर पर जब नमाज का हुक्म आया ना, अल्लाह ने फरमाया कि नमाज कायम करो, और हुजूर ने हुक्म दिया सहाबा नमाज पढ़ा करो, अल्लाह का हुक्म है। तो सहाबा ने कहा हुजूर ये नमाज क्या है, कैसे पढ़े? सहाबा ने सवाल किया आका ये नमाज क्या है? जाहिर सी बात है अल्लाह ताला ने फरमाया रोजा रखो, तो अब जानना होगा कि बंदों को रोजा क्या है, रखना कैसा है, रोजा क्या चीज होता है, ज़कात दो तो ज़कात क्या चीज है, हज करो तो हज क्या चीज है। जो अहकाम अल्लाह की जानिब से आएगा तो बंदे कैसे समझेंगे अल्लाह की मुराद ये है, अल्लाह की मंशा ये है, अल्लाह ये चाहता है, इसको कौन समझाएगा? इसी को समझाने के लिए रसूल आता है। अगर रसूल ना आए तो बंदे कमा हक़्क़हू, अल्लाह के हकाम की बजावरी कर ही नहीं सकते हैं। तो बेसते रिसालत का असल मकसद क्या है? जब ये नमाज का हुक्म आया नमाज कायम करो, और सरकार ने फरमाया कि सहाबा नमाज पढ़ो, तो सहाबा ने कहा हुजूर कैसे नमाज पढ़े, नमाज क्या चीज है, पढ़ना कैसे है? मेरे आका ने क्या जवाब दिया? सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, तुम मुझे देखते जाओ जब मैं नमाज पढ़ रहा हूं, जैसे जैसे मैं करूं मेरी अदा को अपनाते जाओ, यही तुम्हारी नमाज है। जैसे मैं करूं वैसे तुम करो, जैसे मैं रुकू करूं सजदा करूं तुम भी वही करो, वैसे तुम्हारी नमाज है। तो हुक्म अल्लाह ने दिया, बंदों को अब समझाना है,
تو بندوں کو کر کے دکھانا ہوگا نا, کوئی نمونہ پیش کرنا پڑے گا, کوئی آئیڈیل مثال پیش کرنی پڑے گی. اس مثال کو پیش کرنے کے لیے, اس نمونہ کو پیش کرنے کے لیے اللہ کا رسول آتا ہے, تاکہ اللہ کے بندے رسول پاک کے کردار, اعمال, اخلاق, عادت و اطوار کو دیکھ کر کے اللہ کے حکم کی بجاوری میں اور اللہ کے حکم کی تعمیل ادا کر سکے. یہ بعثت رسالت کا مقصد ہے. اگر رسول نہ آتے اللہ کے حکم پر کما حق عمل کرنا ممکن ہی نہ تھا. رسول اللہ کے حکم کو کر کے دکھاتے ہیں کہ تمہیں اس طرح ادا کرنا ہے, حج کرو, کیسے حج کرنا ہے. تاجدار کائنات نے حج کر کے بتایا اس طرح حج کرنا ہے. تو انبیاء کرام اور خاص کر رسولان اعظام, ان کی بعثت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو احکام اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دیتا ہے تو وہ احکام کو ایک مثال کے طور پر کر کے اللہ کے رسول دکھاتے ہیں, تاکہ بندے اس عمل کو کر کے اللہ کے حکم کو بجا لا سکے. یہ مقصد کس چیز کا ہے؟ یہ مقصد ہے رسالت کا. اللہ کا رسول اس لیے بھیجا جاتا ہے. اسی لیے دیکھیں, اب جو رسول کی اطاعت کرتا ہے تو رسول کی اطاعت کرنا یہ اللہ کی اطاعت بن جاتی ہے. اب اللہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو. اب بندوں کو پتہ نہیں ہے, رسول پاک کو حکم دیا گیا کہ میرے محبوب تم اپنے غلاموں کو, میرے بندوں کو نماز پڑھ کے دکھا دو تاکہ یہ نماز قائم کرے. اب حضور نے نماز پڑھ کے دکھائی, اللہ کے بندوں نے نماز پڑھی. ابھی جو اللہ کے بندوں نے نماز پڑھی بظاہر انہوں نے رسول کی اتباع کی ہے نا, رسول کی اطاعت کی, کہ رسول پاک نے جیسے نماز پڑھی اللہ کے بندوں نے ویسے نماز پڑھ لی. تو حقیقت میں بظاہر تو رسول کی اطاعت کر رہے ہیں, لیکن رسول کی اطاعت کے ذریعہ سے در حقیقت اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں, چونکہ یہ حکم رسول کا نہ تھا اصلاً, یہ حکم اصلاً خدا کا تھا. اسی لیے اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. لوگوں, جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اسی نے اللہ کی اطاعت کی. رسول کے بغیر اللہ کی اطاعت کرنا ممکن نہیں ہے. رسول کے بغیر اللہ کی اطاعت کرنا ممکن نہیں ہے, کیونکہ رسول کے بغیر جب ہم کو خدا ہی نہیں ملا ہے, نہ خدا کی معرفت ملی ہے, نہ خدا کی عبادت ملی, کیا چیز ہے جو بندے کو رسول کی وسادت کے بغیر ملا؟ کچھ نہیں ملا. ہر چیز ہمیں ملی رسول پاک کے واسطے سے. لہٰذا ہمارا جو عمل اللہ کی بارگاہ میں جائے گا وہ بھی رسول پاک کے واسطے سے جائے گا, اس کے بغیر نہیں جا سکتا ہے. وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بن وسیلہ نجد نو, ہرگز خدا ملتا نہیں. سمجھ رہے نا؟ تو یہ وسیلہ اور واسطہ ہے رسول پاک کی ذات گرامی. تو رسول کے بعثت کا مقصد کیا ہوا کہ ان کی اطاعت کے ذریعہ سے اللہ کی اطاعت کی جائے. اس لیے قرآن عظیم میں جگہ بجگہ ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. تو رسول پاک کی اطاعت جو ہے نا, در حقیقت جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کر لی ہے. اس لیے بعثت رسالت کا مقصد یہ ہوا جو آپ سمجھ رہے ہیں. اب اگلی بات آپ کو یہ عرض کر دو کہ دیکھیں, عقید توحید آپ نے پچھلے ہفتہ سنا تھا نا. عقید توحید مطلب کیا ہوتا؟ اللہ کو ایک ماننا اس کی ذات و صفات میں, اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھنا, یہ عقید توحید ہے. یہ یاد رکھنا کہ عقید توحید بغیر عقید رسالت کے مقبول ہی نہیں ہوتا ہے. یہ اہم بات سمجھانا چاہتا ہوں. عقید توحید بغیر عقید رسالت کے مقبول نہیں ہوتا. اس کی مثال آپ کو بتاؤں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب مبارک عمر 40 برس کی ہوئی, کتنے برس کی؟ 40 برس. یاد رکھیں ایک تاریخی بات ہے. 40 برس کی عمر ہوئی, اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. 40 برس کے عرصے میں سرکار نے ابھی کسی کو نہیں بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ابھی تک لوگ حضور کو جانتے تھے محمد بن عبداللہ ہیں, یہ جانتے تھے کہ یہ صادق و امین ہیں, یہ سچے ہیں, نیک ہیں, پرہیزگار ہیں, حسن اخلاق کے پیکان, یہ جانتے تھے. لیکن ابھی لوگوں کو یہ نہ پتا تھا کہ یہ اللہ کا سچا رسول اور آخری نبی. 40 سال تک سرکار نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا, چونکہ اللہ نے حکم نہ دیا تھا. اور سرکار تو نبی کب سے ہیں؟ سرکار نبی جب سے ہے جب نہ کب تھا, نہ جب تھا, نہ تب تھا, کچھ نہ تھا, خدا تھا. اور خدا نے جب چاہ اپنے نور مبارک کی جلوہ گری سے اپنے محبوب کی تخلیق فرما دی. خدا تھا, اس کا مصطفیٰ تھا. تیسرا کچھ نہ تھا, آقا اس وقت سے نبی ہے. یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا, ٹھیک ہے نا.
اب 40 برس گزر گئے, سرکار نے کسی کو نہیں بتایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اللہ نے حکم دیا کہ محبوب تمہارا مقصد یہی ہے نا, لوگوں کو دین کی دعوت دو. پھر جس معاشرے میں تاجدار کائنات تشریف لائے تھے وہ عرب کا دور جہالت کہا جاتا تھا اس کو. عرب کا اکھڑ مزاج لوگ تھے, گندے لوگ تھے, عقیدے میں بھی گندے تھے, اعمال و اخلاق میں بھی انتہائی گرے ہوئے تھے, برے تھے. اگر حال یہ تھا اعمال اور اخلاق کا کہ اگر کسی کا باپ انتقال کر جاتا نا, اس کے جو اولاد ہوتے بیٹے اپنی ماں کو وراثت میں تقسیم کر لیتے تھے. اتنا گندا عمل, اتنے گندے اخلاق تھے ان کے. اس پر فتن دور میں, دور جاہلیت میں تاجدار کائنات تشریف لائے. ٹھیک, اب مقصد کیا تھا بعثت رسالت کا؟ اللہ کے بندے جو اللہ سے دور ہیں انہیں ان کا ہاتھ پکڑ کر اللہ سے ملانا, یہ مقصد تھا رسول کا. ٹھیک, اب 40 برس گزر گئے, سرکار کو بھی حکم نہ ہوا. 40 برس جیسے گزرے نا, اللہ نے پہلا حکم فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. قرآن میں اے میرے محبوب اب اپنے قرابت داروں کو جمع کرو. ابتدا جہاں سے ہوتی اپنے گھر سے شروعات کیا. اپنے قرابت داروں کو, خاندان والوں کو جمع کرو, اور جس مقصد کے لیے ہم نے تمہیں بھیجا ہے اس مقصد کی تکمیل کرو, اور انہیں تبلیغ دین کرو. انہیں بتاؤ کہ یہ 360 بت جھوٹے ہیں, خدا صرف ایک ہے, اس کا نام اللہ ہے, وحدہ لا شریک ہے. یعنی دعوت دین دو. اپنے قرابت داروں کو جہنم کی آگ سے, اللہ کے قہر سے ڈراؤ. جب یہ حکم نازل ہوا تو میرے آقا کریم نے کیا کیا کہ کوہ صفا پر اپنے خاندان والوں کو جمع کیا. سارے جمع ہو گئے. اس کے بعد سرکار نے تمہید باندھی. اب دیکھو حضور السلام کا انداز کتنا دل نشین ہے. آقا نے فرمایا اے قبیلے قریش کے لوگوں, یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں تم سے کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے, تو تم کیا کرو گے؟ حضور نے سوال کیا. انہوں نے کہا کہ محمد عربی یقیناً اگر آپ ہمیں خبر دے دیں گے نا, ہم دیکھنے بھی نہیں جائیں گے کہ ہاں لشکر ہے یا نہیں, ہم آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے اپنی حفاظت کی تیاری شروع کر دیں گے, اپنا دفاع کرنے کی تیاری میں لگ جائیں گے. ہم دیکھنے نہ جائیں گے, نہ معلومات کرنے جائیں گے کہ لشکر ہے یا نہیں, ہم صرف آپ کی بات پر یقین رکھتے ہیں, ہم تیاری شروع کر دیں گے, مان لیں گے. کہا بات پکی ہے؟ کہا ہاں بات سچی ہے. میرے آقا نے پوچھا کیوں مان لو گے تم؟ بغیر دیکھے ہم نے جو کہا کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر اگر کہہ دوں تو تم مان لو گے, تو کیوں؟ انہوں نے کیا کہا پتا ہے؟ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ, سرکار کا نام سنا کریں فوراً درود شریف پڑھے کریں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے 40 برس کا عرصہ گزارا, آپ کے ساتھ دیکھا, کبھی آپ کو شب و روز کو دیکھا, خلوت و جلوت کو دیکھا, لوگوں کے ساتھ معاملات کو دیکھا, ہر چیز دیکھا, لیکن آپ نے کبھی ایک بار بھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا. یہ 2-4 سال کا تجربہ نہیں, 40 برس کا تجربہ ہے. ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہ دیکھا, وعدہ خلافی کرتے ہوئے نہ دیکھا, فریب دیتے ہوئے نہ دیکھا, دھوکہ دیتے ہوئے نہ دیکھا. ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے جب آج تک جھوٹ نہیں بولا تو آج اگر ہمیں لشکر کی خبر دیں گے تو یقیناً آپ سچے ہیں, آج بھی آپ جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم صرف آپ کی بات پر یقین کرتے ہوئے اپنی دفاع کی تیاری شروع کر دیں گے. ان کافروں کو اتنا پختہ حضور کی ذات پر یقین تھا, اور یہ مشرکین مکہ حضور کو کہتے تھے یہ صادق ہیں. صادق مانے ایسے سچے ہیں جو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں, امین ہیں, امانت دار ہیں, ان کے پاس جیسے امانت رکھی جائے ویسے واپس کرتے ہیں. اتنا پختہ یقین تھا. میرے آقا کریم السلام نے فرمایا ہم دیکھیں کہ ٹھیک ہے اگر تم میری بات کو مانتے ہو. اچھا ایک بات اور یہاں عرض کرتا ہوں, میں آپ کو رسالت سمجھا رہا ہوں. عقیدہ رسالت کیا چیز ہے؟ جو سرکار فرمانے خبر دے رہے ہیں, خبر دینے والے کو مخبر کہتے ہیں. مخبر مانے کیا ہوا؟ خبر دینے والا. اسی کو عربی میں آپ رسول کہتے ہیں. رسول کہتے ہیں خبر دینے والا, پیغامبر پیغام دینے والا, خبر پہنچانے والا. تو جو خبر دینے والا ہے نا اس کو مخبر کہتے ہیں, اور جس چیز کی خبر دی جائے اس کو خبر کہا جاتا ہے, اس کو رسالت کہتے ہیں. آپ یہ سمجھ لیں جیسے کہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اگر یہ بتاؤں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آئے گا, حملہ کر دے گا, تو لشکر آئے گا, حملہ کر دے گا, یہ ہے خبر. اسی کو کہتے ہیں رسالت. یہ پیغام ہے, ایک میسج ہے. اور اس خبر کو کون دے گا؟ حضور دے رہے ہیں, تو حضور ہوئے مخبر.
مخبر خبر دینے والے یعنی رسول، یہ سمجھ لیں عربی زبان میں رسول کہیں گے، تو مخبر ہوئے. تو یاد رکھنا کہ خبر کی حقیقت اور اہمیت اسی وقت واضح ہوتی ہے جبکہ مخبر کو پہلے سچا مانا جائے. اگر خبر دینے والا بندہ اس کو سچا نہیں مانتا ہے تو اس کی خبر سچی نہیں ہوتی، اس کی خبر کا اعتبار نہیں ہے. خبر کو سچا ماننے کے لیے ضروری ہے کہ مخبر کو سچا مانا جائے. وہ لوگ حضور اسلام کو سچا مانتے تھے کہ آپ صادق ہیں، مخبر تو ہی کہتے تھے کہ آپ جو خبر دیں گے کہ لشکر آئے گا ہم قبول کر لیں گے، تحقیق بھی نہیں کریں گے تو خبر کو سچا مانا جائے گا نا. تو یہ جو مخبر ہے خبر دینے والا، پہلے ضروری ہے کہ خبر دینے والے کی تصدیق ہو، ان کے دامن سے منسلک ہو، ان کو سچا مانے، پھر بندہ ان کی خبر کو سچا مانے گا تب جا کر کامیابی پر آئے گا، تب اس کا ماننا درست ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ان کی خبر کو سچا مان لے اور مخبر کو جھٹلاتا رہے، اور مخبر کو مطلب کہ یہ جھوٹا ہے اس کی خبر بھی جھوٹی ہوگی، سچی نہیں ہوگی. میرے آقا نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر تم یہ بات مانتے ہو، چلو اب میں کہتا ہوں اے قریش کے لوگوں، اللہ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. لوگوں تم 360 بتوں کو جو پوجتے ہو نا یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ بت معبود نہیں، یہ جھوٹے معبود ہیں. حقیقی معبود برحق صرف وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، بے مثال بے نظیر ہے، اور اس کا نام اللہ ہے. لہذا بتوں کی عبادت کو چھوڑو اور پھر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو. آقا نے پہلے ان کا ذہن بنایا کس انداز میں، کتنا دل نشین انداز تھا نا. سرکار کی تبلیغ کرنے کا پہلی تبلیغ ہے، کہا کہ لوگوں اللہ ایک ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھو اور کامیاب ہو جاؤ گے. آقا نے جب یہ خبر دی ابو ظالموں کو چاہیے تک مان جاتے نا، چونکہ ابھی تک حضور کو صادق و امین مانتے تھے اور ابھی بھی کہا انہوں نے آپ جو خبر دیں گے ہم مان جائیں گے. لیکن انجام کیا ہوا اس کا؟ جس کے مقدر میں ایمان تھا وہ تو مان گیا، لیکن اکثر جو تھے نا وہ پھر گئے کہ نہ. ابھی تک وہی لوگ جو آپ کی خبر پر اتنا یقین رکھتے تھے، اتنا پختہ یقین کہ بغیر تحقیق کی آپ کی خبر مانتے تھے، آپ کو صادق و امین کہتے تھے، اب جب حضور نے اللہ کی وحدانیت کی عبادت کی بات شروع کی اور انہیں دعوت دین دیا اور اللہ وحدہ لا شریک طرف لوگوں کو بلایا تو کوئی گالیاں بھی دیتے اٹھتا ہے، کوئی تانا زنی کر رہا ہے، کوئی برا بھلا کہتا ہے. اور جانتے ہو ابو لہب بدبخت نے کیا کہا؟ حضور کا چچا لگتا تھا، اس نے کیا کہا؟ ایسے ہاتھ اٹھا کر کے کیا کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا ناس ہو، تم نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا کہ ہمارے بتوں کی مذمت کریں، اپنا دین بنائے، ہمارا ٹائم خراب کر دیا. اس ظالم نے حضور کی توہین کی، یہ گستاخ رسول، پہلا گستاخ رسول، توہین کی، ہاتھ کا اشارہ کیا حضور کی طرف. میرے آقا تو حسن و جمال کے پیکر مصطفیٰ صاحب اخلاق تھے نا، آقا نے اس کے تانے کو کچھ نہیں کہا، جواب نہیں دیا. لیکن رب العالمین اپنے حبیب کے بارے میں بڑا غیرت مند ہے. اگر کوئی مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے نا، خود مصطفیٰ نہیں اس کا بدلہ لیتے، خود رب کائنات اس کی سزا دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس ظالم کی مذمت میں پوری سورہ تبت یدا نازل فرما دی. ابو لہب تو نے میرے محبوب کی طرف ہاتھ اٹھایا، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائے، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا. اور یہ آیت کریمہ قیامت تک پڑھی جائے گی. یہ پوری سورت نازل کی اور پوری سورت ہر پڑھنے والا قاری ابو لہب کی مذمت بیان کرتا رہے گا. اس نے ایک مرتبہ میرے محبوب کی توہین کی، اللہ نے ایسا کر دیا کہ قیامت تک ہر پڑھنے والا اس کی مذمت کرتا رہے گا، اس کی برائی بیان کرتا رہے گا، اور اس کی برائی بیان کر کے قرآن پڑھے گا، اس کو ثواب بھی ملے گا. یہ ہے گستاخی رسول کا انجام، اللہ تعالیٰ خود بدلہ لیتا ہے. بہرحال میرے آقا علیہ السلام نے تو بتا دیا، لیکن جس کو ماننا تھا وہ مانے، جس کو نہ ماننا تھا وہ نہ مانے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، رسالت کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں. اب آپ آ جائیں سورہ اخلاص میں جو ہم نے پچھلے درس میں بتایا تھا. قل هو اللہ احد، اس کو سورہ توحید بھی کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس سورت میں خاص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے، اللہ کی صمدیت کا ذکر ہے، اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کا ذکر ہے. خصوصی صورت ہے اللہ کے لیے، اللہ کی صفات میں، تعریف میں، اللہ کی
वहदानियत के बारे में बहुत मुबारक सूरत है सूरह इखलास, हत्ता कि इतनी मुबारक इतनी फजीलत वाली। तो यहाँ कुरान के बारे में एक सहाबी रसूल हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ते थे। सहाबा ने शिकायत की तो हुजूर से, सरकार हर नमाज में एक ही सूरत पढ़ता है। आका ने फरमाया बुलाओ, अच्छा उससे पूछो तो सही क्यों ऐसा करता है। उससे पूछा गया, उसने कहा या रसूलल्लाह इस नमाज से हमें प्यार बहुत है, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की सिफात है मेरे रब की, इसलिए मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मेरे आका ने फरमाया जाके उसकी खबर दे दो कि अगर तुम इस वजह से मोहब्बत करते हो अल्लाह ताला फिर तुमसे मोहब्बत करता है और अल्लाह इसके बदले में तुम्हें जन्नत अता फरमाएगा। ये इसी मुकद्दस सूरत है, 3 मरतबा पढ़ लेंगे पूरे कुरान का सवाब मिलेगा। अब मैं बात कर रहा हूँ सूरह तौहीद में है। शुरू कहाँ से होता है? कुल हुवल्लाहु अहद। मैं समझाना ये चाहता हूँ, ये बात समझाना चाहता हूँ कि अकीदे तौहीद बगैर अकीदे रिसालत के मकबूल नहीं, ये बात बताना चाहता हूँ। अकीदे तौहीद बगैर अकीदे रिसालत के नहीं, अल्लाह को एक मानना रसूल के माने बगैर कबूल नहीं है। कुल अल्लाह ने फरमाया कि तुम फरमा दो, कुल का माने होता तुम कह दो, तुम फरमा दो। क्या चीज फरमा दो? हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है। ये जो हुवल्लाहु अहद है ना, अल्लाह ने अपने हबीब को फरमाया और हबीब ने अपनी उम्मत को फरमाया, अल्लाह के बंदों को फरमाया। हुवल्लाहु अहद, जिसको कहते हैं रिसालत, ये मतलब एक मैसेज है, पैगाम है। ये पैगाम है, अल्लाह ताला अपने बंदों को अपनी वहदानियत का पैगाम देना चाहता है ना, कि मैं एक हूं, मेरे बंदे जान जाएं। इस एक अल्लाह ताला अपने एक होने का पैगाम अपने बंदों को देना चाहता, दे रहा है। तो बीच में वास्ता किसको बनाया? डायरेक्ट नहीं दिया, अपने महबूब को कहा महबूब तुम कहो। मैं भी कह सकता हूं, मैं तो माबूद हूं ना, कादिर मुतलक हूं, मैं भी कह सकता हूं, अपने बंदों के दिल में इल्का कर सकता हूं। लेकिन अल्लाह की शान ये नहीं है, डायरेक्ट अल्लाह अपने बंदों से नहीं, अपने महबूब के वास्ते से बंदों को पैगाम देता है। तो पैगाम क्या है? हुवल्लाहु अहद, ये मैसेज है जो अल्लाह अपने बंदों को देना चाहता है। लेकिन उससे पहले क्या फरमाया? ये वहदानियत है, अकीदे तौहीद। हुवल्लाहु अहद ये क्या है? अकीदे तौहीद है, ये बात समझे। अब उससे पहले क्या है? कुल, कुल माने ए महबूब तुम फरमा दो, ये तौहीद नहीं है, तुम फरमा दो, यानी महबूब जो फरमाएंगे पैगाम देंगे, ये है अकीदे रिसालत। ये क्या है? अकीदे रिसालत। जो कुल में कहा ना महबूब तुम फरमा दो, हुजूर का फरमाना, अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाना, ये रिसालत है। और आगे हुवल्लाहु अहद, ये क्या है? अकीदे तौहीद है। अब बताओ इस सूरह तौहीद में अल्लाह ने जो अपनी वहदानियत का जिक्र किया है, अपनी समदियत और सिफात का जिक्र किया है, वो अकीदे रिसालत से इसकी इब्तिदा की है, ताकि बंदे इस बात को जान जाए कि उसी बंदे का अकीदे तौहीद अल्लाह की बारगाह में मकबूल होता है जो सबसे पहले अकीदे रिसालत को मानेगा, सबसे पहले कुल को जो मानेगा, कुल तुम फरमा दो, ये रिसालत है, ये रिसालत है। जो अकीदे रिसालत पर कायम होगा सही तरीके से, वो फिर अकीदे तौहीद रखेगा तो ही अल्लाह की बारगाह में मकबूल होगा। अकीदे तौहीद बगैर अकीदे रिसालत के कबूल नहीं होता। एक मिसाल आप देख ले, मसलन एक शख्स है जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट आदमी है, बहुत माइंडेड आदमी है, बहुत ज़हीन फकीर आदमी है, अक्लमंद है। आज साइंस लोग कितना तरक्की करते हैं, इनके पास कितना ज़हन है, बहुत अकल है। अब अगर एक शख्स अपनी अक्ल के जरिया से गौर फिक्र करे, अपनी तहकीकात के जरिया से खूब गौर फिक्र किया, आसमान और ज़मीन में गौर फिक्र किया, अल्लाह की तख्लीकात में गौर फिक्र किया, और गौर फिक्र करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि अल्लाह एक है, उसने अकीदा बना लिया अल्लाह एक है, अल्लाह कुदरत वाला, उसकी तमाम सिफात के साथ अल्लाह को एक मानता है। लेकिन कहता है कि भाई हमने अपने दिमाग से तहकीक करके अल्लाह को एक जाना है, हमने किसी रसूल के बताने से नहीं कि अल्लाह को एक जाना है। वो कहता हम अल्लाह को एक मानते हैं अपनी तहकीकात से, रसूल के बताने से नहीं, रसूल के बताने से अल्लाह को एक नहीं मानते, अपनी तहकीकात से मानते हैं। उलमा फरमाते वो शख्स सारी जिंदगी अल्लाह को मानता रहे, वो मुसलमान नहीं होगा, वो मोमिन नहीं होगा। मोमिन वही होगा जो अपनी अकल से नहीं, अपनी अकल से नहीं, मुस्तफ़ा के कौल से जो अल्लाह को एक मानेगा। कुल हुवल्लाहु अहद, जो कुल के जरिया से हुवल्लाहु अहद अल्लाह को एक मानेगा, वही अल्लाह की बारगाह में मोमिन होगा। बाकी जो कुल को छोड़कर, अकीदे रिसालत को छोड़ करके सिर्फ अल्लाह को एक मानेगा, अल्लाह की बारगाह में उसका एक मानना कबूल
نہیں کیا جائے گا. یہ بات ہمیں سورہ توحید میں بتائی ہے. اور دوسری بات یہ ہے یاد رکھنا کہ ایک جیسے تاجدار کائنات ہے, یہ رسول ہے نا, مخبر ہے. مخبر مانے اللہ کی پیغام کی خبر دیتے ہیں نا, یہ مخبر ہیں. اور یہ جو ہے نا هو اللہ احد, اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے, یہ خبر ہے. میں نے پہلے بتایا تھا اگر کوئی بندہ خبر کو تو مانتا ہے لیکن مخبر کو نہیں مانتا ہے نا, اس کا خبر ماننا قبول نہیں کیا جائے گا, مقبول نہیں ہوگا. خبر ماننے کے لیے ضروری ہے پہلے مخبر کو سچا مانے, مخبر سے منسلک ہو. اس لیے رب العالمین نے قل هو اللہ احد پہلے رسالت کو بیان فرمایا, پھر اپنے توحید کو بیان فرمایا. یہ بندوں کو تعلیم تھا کہ میرے بندو اگر تمہیں میری بارگاہ تک آنا ہے اور میری وحدانیت پر ایمان لانا ہے, ضروری ہے پہلے عقیدے رسالت سے منسلک ہو جاؤ. جب تم عقیدے رسالت سے منسلک ہو جاؤ گے اور عقیدے رسالت تمہارے دل میں راسخ ہو جائے گا, پھر عقیدہ رسالت کے ذریعے سے میری وحدانیت تک آؤ گے, میری بارگاہ تک آؤ گے, تو ہی تمہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں گا. اور میرے رسول کو چھوڑ کر کے چونکہ یہ در ہے, اللہ نے شرط لگا دی ہے. ماننا اللہ کو ایک ہی ہے, پیغام قبول کرنا ہے, لیکن اللہ نے ایک شرط رکھ دی ہے, اگر تم میرے رسول کو مانو گے تو ہی جا کر تمہارا ایمان دین سلامت رہے گا, اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا, ورنہ قبول نہیں ہوگا. تو یہ عقیدہ رسالت کی اہمیت ہے پیارے. اب آخری بات پورا ہو گیا, آخری بات عرض کر دوں. جس طرح ہم نے بیان کیا تھا کہ عقیدہ توحید کے کچھ تقاضے ہیں, اسی طرح عقیدہ رسالت کے بھی تقاضے ہیں. عقیدہ رسالت آپ رکھتے ہیں, ضروری ہے کہ عقیدہ رسولت کی جو تقاضے پورا کرے. اس کے تقاضے علماء نے بیان فرمایا کہ 4 ہیں. سب سے پہلی چیز محبت رسول. اگر آپ رسول کو مانتے ہیں تو لازم ہے کہ آپ محبت کریں. دوسری چیز تعظیم رسول, مانتے ہیں رسول کو تو حضور کی تعظیم ضروری ہے. تیسری چیز ہے اطاعت رسول, اگر آپ مانتے ہیں رسول کو تو رسول کی اطاعت کریں. اور چوتھی چیز ہے نصرت رسول, اگر آپ رسول پر ایمان لاتے ہیں تو یہ تقاضا ہے کہ رسول کے مشن کی, حضور کے دین کی مدد کرے اور خدمت کرے. یہ تقاضا ہے, جس بات کو قرآن عظیم کے سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا ہے. آیت نمبر 175, مختصر میں عرض کرتا ہوں, بات پوری کر دیا ہے. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ الی آخر. فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اس نبی پر, وعزروہ اور ان کی تعظیم کی, ونصروہ اور اس نبی کی مدد کی, واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کی پیروی کی جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا, اولئک هم المفلحون, یہی لوگ کامیاب ہیں. یہ عقیدہ رسالت کے تقاضے کو ساتھ میں بیان فرمایا گیا. یہ نہیں ہے کہ تم رسول سے محبت کرو اور محبت کرنے کا دعویٰ ہو کہ رسول کو مانتے ہو اور رسول کو اپنے جیسا بشر مانو. رسول کو مانو کہ گناہ گار ہیں, کہ گناہ بہت بخشے جائیں گے. رسول کو عام انسان مانو, بڑے بھائی کی طرح مانو. یہ تقاضا نہیں ہے. رسول کو ماننا ہے, پھر پہلے اسے سچی پکی محبت اور ایسی محبت کرنا ہے کہ اپنی جان, مال, اولاد ہر شے سے بڑھ کر رسول پاک سے محبت کرنا. یہ تقاضا ہے, چونکہ آقا نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یقیناً تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ میں تمام چیزوں سے زیادہ, اس کی اولاد سے زیادہ, اس کے والدین سے زیادہ, ہر شے سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. آقا فرماتے مومن نہیں. یہ عقیدہ رسالت کی تقاضے ہیں کہ انتہائی درجے کی محبت حضور کے ساتھ کرے اور ان کا ادب بھی کرے. ایسا نہیں ہے معاذ اللہ ان کی گستاخی کرے, بے ادبی کرے اور ان کو جو ہے نا اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھے جیسا کہ بے دینوں نے سمجھا ہے. تو ان کی ایسی تعظیم کرے جو قرآن نے فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ, ہر طرح جی بھر کر خوب خوب تعظیم و توقیر میرے نبی کی کرو. یہ عقیدہ رسالت کے تقاضے ہیں. لہذا ہمیں ضروری ہے کہ ہم عقیدہ رسالت پر اپنا ایمان مضبوط اور مستحکم کریں اور عقیدہ رسالت کو اپنے دل میں بسائیں. اس کے جو تقاضے ہیں وہ حضور کے سے محبت کرنا, حضور کی عزت کرنا, تعظیم کرنا, ادب کرنا, حضور کی اطاعت کرنا اور حضور السلام کے دین کی مدد کرنا. ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اللہ پاک ہم سب کو ایمان پر قائم رکھے اور ایمان ہی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں آپ کو یہ روحانی علاج وظیفہ عرض کر دیتا ہوں. آج کا روحانی علاج ہے یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا روحانی علاج ہے.
اگر آپ کسی کو جانتے ہوں، کسی کو شوگر ہے تو آپ بتا سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ شوگر کے مرض کا روحانی علاج یہ ہے کہ یہ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ پوری آیت 1.5 لائن کی ہے۔ اس آیت کو روزانہ کسی بھی ٹائم 3 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے پی لے، یا ان کو پلا دے کوئی بھی پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے۔ شوگر کے مریض کو مسلسل روزانہ پلاتے رہے تو انشاءاللہ تعالی شوگر کے مرض سے اللہ تعالیٰ اس آیت کی برکت سے شفا عطا فرما دے گا، اور علاج کی مدت تک یہ عمل مسلسل جاری رکھنا۔ اللہ تعالیٰ بس ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔